بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جی لکھا ہوا ہے آگے، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی یمن کے قریب بسنے والے ایک قبیلے دوس کے سردار تھے، گہری سوجھ بوجھ کے مالک اور شاعر تھے۔ سن 11 نبوت میں مکہ آئے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روئی ٹھوس لیا کہ کہیں کوئی بات سنائی نہ پڑے۔ مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز ان کے کان میں پڑ ہی گئی۔ انہوں نے جو کچھ سنا اسے بہت اچھا محسوس کیا، چنانچہ دل ہی دل میں کہا کہ میں اچھا برا سمجھتا ہوں، شاعر ہوں، سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، کلام کی خوبی و خامی کو جان سکتا ہوں، پھر میں کیوں کان میں روئی لگائے رہوں؟ کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا، خراب ہوئی تو نہ مانوں گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر جانے کے لیے نکلے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے اور گھر آ کر آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ ان پر اپنا دین پیش کریں۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ طفیل بن عمر دوسی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، حق کی شہادت اور غرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چہرے کے بجائے کہیں اور منتقل کر دے، چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے کے اندر پلٹ آئی۔ پھر جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہیں اسلام کی دعوت دی۔ والد اور بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا مگر قوم نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے۔ آپ بھی سبق کو یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔